بڑی مچھلی کو پکڑنے کے لیے چھوٹی مچھلی بطور چارہ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں زندہ. او بھائی یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے یار, بھائی یہ مسائل بس یہ آخری ہے, بہت زیادہ ہو گئے, وقت بھی بہت ہو گیا. یہ میں بتا دوں, دیکھو یہ یوٹیوب نے جو ہے نا اور الیکٹرانک میڈیا نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے, ایک گاؤں کی طرح بن گیا. سب قوموں کے کلچر آپ کے سامنے ہیں, کون سی قوم کیا کر رہی ہے. میں نے بچپن میں سنا تھا کہ ایک قوم ایسی ہے جو زندہ بندر کا مغز کھاتی ہے. زندہ بندر کو نا ایسے میز میں فکس کر کے سر کاٹتے ہیں, وہ زندہ تڑپ رہا ہوتا ہے, وہ مغز اسٹرا سے پی جاتے ہیں. تو ہمارے ایک جاننے والے رشتہ داروں نے یہ بتایا تھا, ہم نے کہا بچوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے چھوڑی جاتی ہیں باتیں. بچے ہوں گے اچھا آپ نے یہ بھی دیکھا ہے, وہ دنیا میں سفر تھے نا ان کے. تو بھائی آپ سفر کر کے آؤ, اگلے نے تھوڑی کیا, کچھ بھی بول دو. اگلا کہتا ہے بھائی یہ تو بڑے پڑھے لکھے, ان کو تو یہ بھی پتا ہے کہ زندہ بندر کا مغز کھایا جا رہا ہے, یوں کھایا جا رہا ہے, یہ کھایا جا رہا ہے. لیکن اب یوٹیوب پہ ہم نے دیکھا واقعی کھایا جاتا ہے. جانوروں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے دنیا میں. اسلام خدا کی قسم بہت بڑی رحمت ہے. ابھی ہم نے دیکھی ایک ویڈیو غالباً چائنا کی ہے, ہزاروں سوروں کو گڑھے میں ڈال کے زندہ جلایا جا رہا ہے. کس طرح وہ تڑپ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. جلنا جو ہے کوئی معمولی تکلیف نہیں ہوتی, اور جلنے سے انسان مرتا بہت دیر سے ہے, کیونکہ اوپر سے کھال جلتی رہتی ہے, دماغ نہیں جلتا. موت کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے جس سے سب سے پہلے دماغ ڈیمیج ہو, سمجھ رہے ہیں نا, تاکہ دماغ میں درد کو محسوس کرنے کی حس ختم ہو جائے. آپ جانور کو زندہ جلا رہے ہو, کافی دیر آگ میں, آگ آپ کبھی انگلی آگ کے قریب لے کر جاؤ آپ کو پتا چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا رکھا اور مر گئی وہ بھوک پیاس سے, اللہ نے اس عورت کی ساری نیکیاں برباد کر کے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا. اتنا ظلم کیا, بھوک پیاس سے مارا, تو نے تکلیف دے رہی تھی, ذبح کر دیتی, گولی سے مار دیتی. تو آپ بتاؤ ایک بلی کو یہ اذیت ہے, یہ اس طرح سے سوروں کو گڑھے میں ڈال کے آگ لگانا, اور پھر وہ ابھی زندہ ہوتے ہیں مٹی ڈال کے دفن کر دینا, صرف اپنی ٹینشن سے بچنے کے لیے کہ یار ٹھیک ہے مارنا پڑتا ہے بعض دفعہ جانوروں کو. بھائی کوئی ایسا طریقہ بھی کر لو جس سے تکلیف کم ہو, آپ کو تھوڑی ٹینشن زیادہ ہو, جانور کو تکلیف کم ہو. تو جب میں اس میں گیا تو مجھے پتا چلا, وہ جو ہمارے کچھ چائنا میں بھی انہوں نے کہا یہاں تو زندہ کتے کو کھولتی ہوئی کڑائی میں ڈال دیتے ہیں. زندہ کتا ہے, اٹھا کے کھولتی ہوئی کڑائی میں ڈال دی. وجہ اس کی ہے کہ جو لائیو جانور ہے نا اس کے کھانے کا کہتے ہیں مزہ ہی کچھ اور ہے. وہ زندہ ہوتا ہے, تڑپ رہا ہوتا ہے, پھر اس کی کھال اتار کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. عرب جو ہے نا اپنی زندہ بیٹی کو درگور کرتے تھے, وجہ اس کی یہ تھی کہ اس سے قصاص لینے والا کوئی نہیں تھا, کیونکہ باپ ہوتا ہے نا بیٹی کی طرف سے لڑتا ہے, باپ ہی جب ظلم کر رہا ہے تو کون قصاص لے گا, بولیں گے بھائی ان کا گھر کا معاملہ ہے. قرآن نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, میں قصاص لوں گا قیامت کے دن. میں اس بچی کو عدالت کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کروں گا اور پوچھوں گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. نہیں آ رہی بات. عربوں نے پھر بچیوں کو قتل کرنا چھوڑ دیا کہ بھئی ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کوئی نہیں ہے. تو یاد رکھو ان جانوروں پہ جو ظلم ہوتا ہے آپ یہ نہ سمجھے کہ ان کی طرف سے کوئی نہیں ہے, اللہ انتقام لے گا قیامت کے دن. جانور پہ بھی حد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں, اس کا بھی ایک رائٹ ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانور پر اچھے, جانور کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے, ظلم تو دور کی بات. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جانوروں پر بھی اچھا سلوک کرنے کا ثواب ملے گا؟ فرمایا کتب الاحسان علی کل شیء, فرمایا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے, الفاظ آتے ہیں فی کل کبد ذی رطبۃ, ہر تر جگر والی چیز, یعنی ہر وہ چیز جس میں جان و حیات ہو, اس کے ساتھ اللہ نے اس پر اجر کا احسان رکھا ہے. ایک صحابی نے وہ پرندے کے بچوں کو اٹھا لیا نا, اب وہ ماں جو ہے نا بیچاری اپنے بچوں کے لیے, جانور کو اپنے بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. آپ بلی کو دیکھو نا, بلی ویسے بڑی تمیز سے رہے گی آپ کے ساتھ, پلے گی, جب بچے دے گی تو آپ اس کا اسٹائل ہی دیکھو گے چینج ہو جائے گی. اپنے بچوں کے لیے نا اس پہ ایسی محبت اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں, وہ ماں کے بغیر بچے اٹھا کے پھینک کے آ جاتے ہیں. یہ غلط کر رہے ہو بھائی, بچوں سمیت ماں کو کہیں پھینک کے آ جاؤ. تو ماں کو الگ کر دیا, بچوں کو پھینک دیا, وہ بھوکے. یہاں ہم نے دیکھا کئی دفعہ روڈ پہ چھوٹے بلی کے بچے پڑے بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہوتے ہیں, مر رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کتے کو فیملی ممبر بنا لیں انگریزوں کی طرح. انہوں نے تو یا تو ایک طرف ادھر ہوگا یا دوسری طرف اتنا کہ احسان پر آئے تو کتا جو ہے نا, وہ جو انسان ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے کتے کے آگے, کتے کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہو رہا ہوتا ہے.
تو نہ تو اتنا فری کرائیں جانوروں کو کہ آپ کا فیملی ممبر ہو. بیٹے سے زیادہ بلی سے. آج کل خواتین میں یہ بھی ایک بیماری ہو گئی ہے, اولاد نہیں ہوتی, شادیاں نہیں کر رہی, بلیاں پالی ہوئی ہیں. اس سے ویسے محبت, بھائی اپنی اولاد سے محبت کرو. بلی بھی ٹھیک ہے, وہ پال سکتے ہیں آپ, لیکن بلی پہ اتنا رو رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی جنازہ اٹھ گیا ہو کسی کے گھر سے. اماں پہ اتنا نہیں روئے تھے. تو اعتدال اچھا ہوتا ہے. تو اچھا سلوک کریں جانوروں کے ساتھ. نہیں اچھا کر سکتے, کم از کم برا مت کریں. تو میں نے وہاں دیکھا, ادھر ملیشیا میں نے دیکھا, وہاں شکار کر رہا ہے ایک آدمی, زندہ چھپکلی کانٹے میں لگائی ہوئی ہے, اور وہ پھر جو ہے نا ایسے کانٹے کو نا یوں یوں گھما گھما کے پانی میں پھینکتے ہیں. پھر وہ دیکھا مچھلی آئی تو ٹھیک ہے, نہیں آئی تو کھینچ لیا اس کو, پھر یوں 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 گھمایا, وہ زندہ کانٹا اس کے حلق میں پھنسا ہوا ہے, گھوم بھی رہی ہے, پانی کے اندر جا کے سانس بھی گھٹ رہا ہے, تڑپ تڑپ کے آدھا پونا گھنٹہ تو اس کو مرنے میں لگے گا. مجھے وہ ملائی زبان نہیں آتی تھی, میں نے اپنے ترجمان سے کہا, میں نے کہا اس کو بولو اس کو مار دے یار. تو اس نے کہا مرے ہوئی میں اتنے شکار نہیں آئے گا. تو میں نے کہا یار اپنے شکار کے لیے, اپنے صرف چسکے کے لیے ایک جانور کو اتنی اذیت تو نہ دو, کم آ جائے گا شکار. یہی ہوگا نا, کیا خیال ہے بھائی, کم آ جائے گا. تو اتنی اللہ نے اجازت دے دی کہ کانٹا آپ اس مچھلی کے جبڑے میں ٹھوس رہے ہو, حالانکہ وہ بھی تکلیف ہے, لیکن اللہ نے اس کی اجازت دے دی, چلو تم کھا رہے ہو. تو اب اس سے زیادہ تو تکلیف نہ دو نا جانوروں کو. بعض یہ بھی حرکت کرتے ہیں کہ رات کو کانٹا لگا کے نا پانی میں چھوڑ کے چلے گئے. اس سے کیا ہوتا ہے, جس مچھلی کے جبڑے میں کانٹا گھس گیا, پوری رات 12-13 گھنٹے وہ پانی میں تڑپتی رہتی ہے. یہ بھی غلط ہے. آپ نے جب کانٹا لگایا ہے, مچھلی جیسے ہی آئے آپ اس کانٹے کو کھینچ لیں تاکہ وہ مر جائے, اس کی تکلیف ختم ہو جائے. پوری رات وہ کانٹوں میں تڑپتی رہیں گی. وہ جبڑے میں آپ ذرا سوئی لگا کے دیکھو نا اپنے جبڑے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ اللہ قیامت کے دن ایسا لوگوں میں انصاف کرے گا نا مخلوق میں, کہ ایک سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی کو مارا ہے تو اللہ ان دونوں کو زندہ کر کے جو بغیر سینگ والی ہے اس کو سینگ دے کے انتقام لے گا اس سے. اس پہ علماء نے ایک اشکال اٹھایا ہے کہ جانور تو مکلف ہی نہیں ہے اعمال کے. بھئی جانور تو اعمال کے مکلف ہی نہیں, ان میں تو عقل ہی نہیں ہے نا, تو پھر اللہ ان سے ایسا حساب لی کیوں لے گا؟ پھر ان کو دوبارہ مٹی کر دے گا, وہ جنت جہنم نہیں ہے ان کے لیے. تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے, یہ صرف اپنے عدل کو دنیا کو دکھانے کے لیے, کہ جو مکلف نہیں ہے نا اس پر اگر کسی نے کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا تو اس کو بھی موقع دوں گا تو بھی انتقام لے. تو جو مکلف نہیں ہے, جو اپنے اختیار سے نہیں کر رہا, اس کے ساتھ جب ایسا انصاف کا معاملہ ہو رہا ہے تو تم عقل و شعور کے بعد جب ایسا کرو گے تو تم کس کھیت کی مولی ہو, تم کیسے بچ جاؤ گے؟ تو کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر رہے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ آپ کو اس کا قیامت میں جواب دینا پڑے گا. تو زندہ مچھلیوں کو نہ لگایا کریں کانٹے میں. جو بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں, چھوٹے جو جانور ہوتے ہیں نا بہت باریک باریک کیڑے, وہ زندہ, اس میں میڈیکل سائنس خود کہتی ہے ان میں اتنا شعور, تکلیف کو کا اتنا احساس ان کو نہیں ہوتا. تو جو بڑی مچھلیاں ہیں وہ زندہ نہ لگائیں. اسی طرح کانٹے راتوں کو لگا کے نہ بیٹھیں. جانور کو زندہ مت جلائیں پکانے کے لیے, یہ حرام ہے, گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, لا يعذب بالنار الا رب النار, آگ میں جلانے کی اجازت صرف اس کو ہے جس نے آگ کو پیدا کیا. اس کے علاوہ کسی مخلوق کو آگ میں جلانے کی, کسی مجرم کو سزا کے طور پہ بھی آگ میں نہیں جلایا جا سکتا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی کو آگ میں جلا دیا ہو تو آپ انتقام میں اس کی گردن اڑاؤ گے, آگ میں اس کو نہیں جلا. قصاص میں گردن اڑائی جاتی. اور دیکھو اسلام نے کتنی رحمت کی ہے, جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا مارنے کے لیے, کیونکہ ذبح کر کے بلڈ نکلتا ہے فوراً. تکلیف تو ہوتی ہے جانور کو, لیکن بلڈ نکلنے سے مرتا ہے نا جلدی. بلڈ ہی تو ہے حیات. جیسے جیسے بلڈ نکلے گا دماغ میں سوچنے کی جو حصہ ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور جب قاتل سے قصاص لیا جاتا ہے اسلام میں تو کرنٹ کے جھٹکے نہیں ہیں. دنیا میں بعض لوگ کرنٹ سے ہلاک کرتے ہیں, بعض کیا کرتے ہیں پھندا ڈال دیں گے. اس سے کتنی شدید, آپ گلا گھونٹ کے دیکھو پتہ چلے گا کتنی اذیت ہوتی ہے. آدھے گھنٹے تک رسے پہ لٹکتے رہتے ہیں, زبان نکل کے باہر آ جاتی ہے, آنکھیں ابل آتی ہیں, اتنی تکلیف ہوتی ہے. تو دنیا میں مختلف زہر دے کے مارا جاتا ہے قاتل کو. وہ تڑپ تڑپ کے جو ہے نا, جو پھانسی کے مجرم ہوتے ہیں نا, زہر میں آتے گل جاتی ہے, ان کی بہت اذیت ہوتی ہے. اسلام نے کیسی زبردست قاتل کے ساتھ یہ احسان کیا ہے کہ جب اس کو مارنا ہے تو ایسے طریقے سے مارو کہ دہشت بیٹھے, تکلیف نہ ہو. وہ کیا ہے, ادھر جب تلوار چلاتے ہیں نا تو دماغ اور جسم کا رشتہ ختم, وہ کنیکشن ہی ختم ہو گیا فوراً.
اس کے بعد وہ تڑپتا ہوا نظر آئے گا, لاش تڑپے گی, وحشت ہوگی, لوگ قتل سے بچیں گے, لیکن قاتل کو اذیت کم سے کم ہوتی ہے اس میں. تو اسلام بڑی رحمت ہے. میں تو یہ ویڈیو دیکھ کے, جب جانوروں کو بعض علاقوں میں کیا کرتے ہیں, جانور کھانا ہے تو سر ڈنڈوں سے اس کے سر پہ مار رہے ہیں تاکہ وہ مر جائے, بے ہوش ہو جائے. تو یہ بھی بڑی اذیت ہے. تو اسلام بڑی رحمت ہے بھائی. جو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے نبی سارے جہان کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنایا ہے. تو واقعی یہ ویڈیوز دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ نبی ساری دنیا کے لیے رحمت, جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے. نبی نے فرمایا جانور کو ذبح کرو تو چھری کو تیز کر لو. اناڑی لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اسی کے گردن پہ تجربہ کر رہے ہوتے ہیں, گھنٹہ لگتا ہے اس کو ذبح کرنے میں. ایسے عجیب عجیب اناڑی ٹائپ کے لوگ ہم نے دیکھیں. تو چھری کو تیز کرنے کا حکم دیا تاکہ اس جانور کو تکلیف کم ہو. پھر بھی آپ کو کوئی مارنا ہے تو بھائی سر میں جانور کی گولی مار دو, اس سے فوراً مر جائے گا. یا کوئی ایسا زہر دو جس سے فوراً ہلاک ہو جائے وہ. تو ایسے تو جانور کو مارا جا سکتا ہے. یہ جو آج کل اخپل طریقے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ گلے پڑ جائیں قیامت کے دن.